پر آگے بڑھیں گے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے طے کریں گے اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں. یہ بتائیں سر، الیکشن جو نتائج ہیں وہ تو لازمی ہے، بہرحال الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کرنے ہیں، دوبارہ گنتی کا بھی اختیار الیکشن کمیشن یا ڈی آر اوز کے پاس ہے. سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں؟ حافظ صاحب آپ سے، کیونکہ آگے بات تب بڑھے گی، ذرا کھل کر بتائیں کیا ہے یہ کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انصاف میں لائیں تو تحریک انصاف نہیں آپ کو انصاف مل جائے تاکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ اور ان کی جو شکایت ہوتی ہیں وہاں پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت، یعنی پہلے والی بات تو اور تھی، وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا جو ڈیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے. جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینون مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تین اضلاع پر آپ کو جو حکمرانی کرے اور 3 اضلاع پر پیپلز پارٹی، کوئی ایسی بات ہے کہ 2 ڈویژن بنائے جا رہے ہیں کراچی کے؟ یہ نئی منطق آپ نے کرا. اچھا یہ بتائیے گا سعید بھائی، آپ کے یہ ذرائع جو ہے نا بہت ہی ناقص ہیں. سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ کراچی کے جو حالات کل سے خراب بھی ہوئے ہیں، کافی سارے ڈی آر او پہ پتھراؤ بھی ہوا کماڑی میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پتھراؤ اور ڈنڈے چلے، تو جماعت اسلامی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کارکن جو ہے وہ مشتعل نہ ہو، شہر کی فضا جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں، کچھ ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو. اور یہ ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہو. پیپلز پارٹی میں نیا الزام لگا رہی ہے بی ٹی آئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو ہی خرید کیا، الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ پی ٹی ایم کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن؟ یار ویسے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اعتراضات اس پہ کچھ لوگ ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے. اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، اور عمران خان کو تو اللہ راضی کر سکتا ہے، ادارہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک سوال کا جواب دے دیں، جو آپ نے الیکشن سے قبل 10 کے تحت حلقہ بستیوں کو مسترد کیا تھا یا اس کا حوالے نوٹیفکیشن نکالا تھا، اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس نوٹیفکیشن کے بعد کیا قانونی ہے؟ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا تو اس کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جب الیکشن ہو گئے پہ آپ قائم ہیں میرے بھائی، وہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی جب انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہو گئے جن کو ہم نے واپس لینے کی بات کی تھی، تو اب اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. شکریہ، جزاک اللہ.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।